میں زمینی مخلوق کو بھی سلام کرتا ہوں اور آسمانی مخلوق کو بھی۔ بہرحال یہ خیال رکھنا چاہیے میرے بچوں، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں کہ نیچے بزرگ بیٹھے ہیں، اور ترازو کا جو پلہ نیچے جھکا رہتا ہے نا وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ شاذ تمکنت اور مخدوم محی الدین کا حیدرآباد ہے۔ ہم نے ایک دبستان تسلیم کیا ہے، اسے ہم نے سیکھا ہے۔ محبوب عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، تو ہمیں اپنی آوازوں کو مؤدب رکھنا چاہیے، مہذب رکھنا چاہیے۔ بہرحال آپ کے عشق اردو کو سلام، آپ کے جوش و خروش کو سلام، آپ اردو کے مستقبل ہیں، میں یہ اعتراف کرتا ہوں، لیکن ذرا تحمل کے ساتھ۔ مجھے ایک شکایت کرنی ہے آپ سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 برس بعد جو یہ مشاعرہ منعقد ہوا ہے، یا 4 برس بعد، تو ذرا سا ایک آنچ کی کسر ہے آپ کی سماعت میں بھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شرما رہے ہیں۔ کوئی داد دیتا ہے تو اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں 2019 میں سان فرانسسکو میں تھا، تو وہاں حیدرآباد کی ایک فیملی آئی ہوئی تھی، اس میں ہمایوں مرزا صاحب تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اب کافی زمانے سے وہ لوگ وہاں ہیں کہ آپ حیدرآباد میں تو مشاعرے وغیرہ پہلے جیسے ہوتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو گئے ہوئے 4-5 برس ہو گئے میرے خیال سے۔ ایک مشاعرہ ہے کہ جس نے حیدرآباد کی گم گشتہ تہذیب کو زندہ کر دیا ہے نئے سرے سے، اور وہ مشاعرہ انوار العلوم کا مشاعرہ ہے۔ وہ مشاعرہ محبوب عالم صاحب نے بتایا ہے کہ حیدرآباد کی تہذیب وہ ہے کہ جس نے جو تھوڑی دیر کے لیے وقت کی خاک اسے دبانے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن اس کی تڑپ، اس کی پھڑپھڑاہٹ دوبارہ سے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں حیدرآباد ہوں، میں حیدرآباد ہوں۔ تو میں گزارش کروں گا اول صف سے آخر صف تک کہ مجھے احساس دلائیں کہ یہ وہی حیدرآباد ہے جسے ہم ایک اردو کا دبستان تسلیم کرتے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں کہ وہی خواب پھر سے چمک اٹھا، وہی زخم پھر سے ہرا ہوا۔ وہی خواب پھر سے چمک اٹھا، وہی زخم پھر سے ہرا ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا۔ کیا بات ہے! میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا۔ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا۔ واہ واہ! اور ذرا سا ساتھ دیجئے ہمارا، اور اردو نوازی کا ثبوت دینا ہے آپ کو۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ حیدرآباد نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اور شریک ہوں کہ یہاں وہی خواب پھر سے چمک اٹھا، وہی زخم پھر سے ہرا ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا۔ بہت خوب۔ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا۔ اور شعر پڑھتا ہوں کہ اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو، وراثتوں پہ غرور کیا۔ مصرع اٹھائیے۔ اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو، وراثتوں پہ غرور کیا، جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا۔ اسے کہیے وجہ سرور کیا، وراثتوں پہ غرور کیا، جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا۔ اور شعر پڑھتا ہوں جو ایک شعر سنانے کے لیے میں نے غزل پڑھی ہے۔ جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا۔ یہ آج کے صحافی کا کردار ہے، اس کی بے بسی ہے۔ دیکھیے، جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا۔ واہ!
وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ واہ 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 واہ۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ بہت اور خوب۔ مجھے یہ شعر سب سے اچھا لگتا ہے اپنی اس غزل کا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ؟ کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ وہ جو سرخ سرخ نشان تھے نواب صاحب، وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گمراہی کا بیان تھے۔ واہ وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گمراہی کا بیان تھے، تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ وہ جو سرخ سرخ کیا نشان کہنے۔ تھے میری گمراہی کا بیان تھے، تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا۔ اور کچھ شعر پڑھتا ہوں جہاں جہاں سے یاد آ رہا ہے۔ ایک مطلع ہے، میرا مشن ہے یہ، ہر ہندوستانی کا مشن ہونا چاہیے، بالخصوص ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہی جنون، یہی یہ خواب میرا ہے۔ واہ، بتائیے گا میرے عزیز دوستو، یہی بزرگوں، جنون، یہی جنون میرے نوجوان ساتھیوں، یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے۔ تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں، تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں، میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال تیرا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع کے لیے مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا، اور میں ان کی اردو نوازی، ان کی اشعر نوازی کو سلام کرتا ہوں۔ ایک مطلع کے لیے کہا گیا ہے، پڑھتا ہوں کہ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ واہ، میں پڑھوں کیا اجازت ہے؟ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا، جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ شاندار، واہ 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 واہ، بڑا زبردست مطلع ہے یہ آپ کا۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا، جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ واہ، مصطفیٰ کمال صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب، نورانی صاحب اور حاجی سجاد صاحب اور سبیحہ صاحبہ کا بڑا کلیدی کردار اس مشاعرے کے انعقاد میں ہوا کرتا ہے۔ ان کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں میں، اور پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مطلع پڑھتا ہوں، یہ گلابی موسم کا مطلع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے، ارے یار، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ لوگ ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ادھر کیا ہے۔ اچھا، ادھر کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، صرف یہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ ہماری طرف دیکھیں، میرے بچوں، میرے دوستوں، جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے اس وقت، اور کہیں کچھ نہیں ہے۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھیں، کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا، جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا، کہ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ نوجوانوں کی نظر نہیں ہے، بزرگوں کی بھی نظر کر رہا ہوں یہ، کہ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں، میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم پڑھتا ہوں، شکیل اعظمی صاحب کا حکم ہے، چھوٹی سی نظم ہے، 8 مصروں کی، نواب صاحب میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، یہ نظم جو ہے ہماری جنریشن کی طرف سے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہم نظر کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کی، جو ہمارے اردو کا بھی مستقبل ہے، ہمارے وطن کا بھی مستقبل۔ میں پڑھتا ہوں، اس کا عنوان ہے وصیت۔
مختصر سی نظم ہے. میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی نئی تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو. میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی نئی تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو. میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سلام آپ کی سماعت کو، سلام حیدرآباد کو، سلام بہت خوب صاحب کو کہ اتنا اچھا مشاعرہ آپ منعقد کرتے ہیں. میں اب ایک حکم تو نواب صاحب کا ہے قبلہ، اردو نظم کا حکم ہے، وہ میں آخر میں پڑھ دوں گا. ایک غزل پڑھتا ہوں میں. جی ارشاد. انہیں بیٹھائیے ذرا جلدی سے، یہ جو لوگ آ رہے ہیں. جی اچھا یار، مشکل کام ہے. پہلے پڑھنے تو کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک دو تین شعر پہلے سن لیجئے غزل کے. ارشاد. میں پڑھتا ہوں، دیکھیے. بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے. واہ، بے فیض ایک چراغ بتایا. دیکھیے یہ جو لوگ ہیں، یہ بچے شاید یہ کہتے ہیں آپ سے کہ ہمیں دیکھیے ہم کس طرح مشاعرہ سن رہے ہیں. شاید یہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں 2-3 گھنٹے سے، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو میں یہی مصرع پڑھتا رہوں گا جب تک آپ ان کی بات نہیں سمجھیں گے. آپ کو دیکھیے بیدار ہونا پڑے گا. میں پڑھتا ہوں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں، مجھے، یہ میں نہیں ہوں، اصل میں یہ آپ ہیں. آپ کی تاریخ ہے، آپ کی اجتماعیت ہے، اس پر اٹھے ہوئے سوالات ہیں. میں پڑھتا ہوں، دیکھیے اسے غزل بنا کے. بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے. بہت خوب. سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے. اور یہ 1857 سے لے کے اب تک کی تاریخ ہے. کئی شعر ہیں اس موضوع پر. میرا بھی ایک شعر ہے. واہ. ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں، واہ. ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں، مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے. واہ 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 واہ. کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر. کیا بات ہے. کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر، لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے. واہ 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 واہ. اور یہ شعر سنانا تھا اصل میں جو غزل سنا رہا ہوں. اگر یہ شعر بھی آپ تک نہیں پہنچا تو میں اپنے آپ کو ناکام سمجھوں گا. واہ. لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے، پہلے کہا گیا
کہ لب آزاد ہیں تیرے. پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے. پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے. میں بولنے لگا تو ڈرایا گیا مجھے. پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے. کیا اچھا شعر ہے. میں بولنے لگا تو ڈرایا گیا مجھے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور یہ بھی میں ہوں اور یہ میری حیثیت ہے. شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر. بہت خوب. یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ ہیں، ہم سب ہیں. شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا مجھے. بھائی زندہ باد اقبال بھائی. واہ 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 واہ. شامل تو کر لیا مجھے احباب میں. عالم صاحب کی داد مل گئی، اور کیا چاہیے مجھے. محفل میں شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا مجھے. بابا بابا کیا بات ہے. بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے. بہت خوب. سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے. اور وہ نظم جس کے لیے حکم ہے میں پڑھتا ہوں آخر میں. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی. کیا کہنی. ساتھ دیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی. میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. واہ واہ واہ. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا. سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. بہت خوب. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. بہت خوب. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. داد تو مجھے تیسرے مصرے میں چاہیے آپ سے. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا.
اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، بہت خوب، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔